دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لکھا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو، اس نے ہمیں زندہ رکھا۔ آج 25 فروری 2024 ہے، اور ہم کلام مقدس میں سے اس سیریز میں جہاں مکاشفہ کی کلیسیاؤں کا ذکر ہے پڑھ رہے ہیں، اور آج کی کلیسیا کا نام ہے تھواتیرا کی کلیسیا۔ بولے ذرا، مشکل نام ہے، کیا ہے؟ تھواتیرا کی کلیسیا۔ یاد رکھیے، مقدس یوحنا پتمس کے جزیرہ میں یسوع مسیح کے کلام کو سنانے اور یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے سزا پا رہا تھا، اور ایک دن روح میں آ گیا اور اس نے یسوع مسیح کی جلالی حالت کا دیدار کیا، اور یسوع مسیح کی جلالی حالت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسا نظر نہیں آتا جیسا وہ زمین کے دور میں نظر آتا تھا۔ لوگوں کو شفا دیتا، معجزے کرتا، برکت دیتا، معاف کرتا، ترس سے بھرا ہوا ایسا عنصر یسوع مسیح کی جلالی حالت میں نظر نہیں آتا۔ یسوع مسیح کی جلالی حالت جو ہے وہ پیور روحانی حالت ہے، اور یوحنا اس حالت کو دیکھ کر مردہ سا ہو کر گر جاتا ہے، اور یسوع مسیح اسے اٹھاتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، اور عبدالباد زندہ رہوں گا، تو ڈر نہ، تو خوف نہ کھا۔ اسی لیے جب
کلیسیاؤں کو خط لکھا جا رہا ہے تو یسوع مسیح کی جلالی حالت بھی ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کوئی نہ کوئی خاص جلالی حالت کے بارے میں بیان دیا گیا ہے. جیسے ہم نے پچھلی کلیسیاؤں میں دیکھا کہ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا گیا کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے. یہ یسوع مسیح کی جلالی کنڈیشن حالت تھی. پھر سمرنا کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا گیا جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے وہ یہ فرماتا ہے. پرگمن کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یسوع مسیح کی جلالی حالت جو بیان کی گئی اس میں بتایا گیا جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے. اور آج یسوع مسیح کی جس جلالی حالت کو تھواتیرا کی کلیسیا کے لیے بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اور جس کے پاؤں پیتل کے سے ہیں وہ یہ فرماتا ہے. میرے عزیزو یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں سے اس کا جلال جاری نظر آتا ہے. یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی جلالی حالت میں اس کی آنکھوں کے اندر شعلے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کے اندر پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی ایک اور خوبصورت روحانی حالت نظر آتی ہے جس سے ہمیں آگ کے شعلہ کی سی آنکھیں زیادہ آسان ہو جائے گا, سمجھنا آسان ہو جائے گا. 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال تھا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال تھا. اور جلال ہمیشہ روشنی میں نظر آتا ہے. جلال اندھیرے کا نام نہیں ہے, جلال روشنی کا نام ہے. اور یسوع مسیح کی جلالی حالت جو تبدیلہ پر ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اور اسے ہم نے دیکھا کہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آنکھوں کا روشن ہونا, آنکھ کی مانند روشن ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جلالی ہے اور اس کا جلال ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور ہم اس کی طرف دنیاوی آنکھوں سے, ہم اس کی طرف بدی کی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اور ایک اور حوالہ بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے, حبقوق کی کتاب اور اس کا پہلا باب بھی دیکھیں گے. پرانے عہد نامے کی انبیاء اصغر میں ہمیں مل جائے گا. حبقوق اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور قد رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. پھر تو دغابازوں پر کیوں نظر کرتا ہے اور جب شریر اپنے سے زیادہ سعادت کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے. یہاں پر تیری آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتی. اسی لیے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جلالی آنکھیں ہیں, وہ ایسے ہیں جیسے آگ کے شعلہ کی مانند ہے. اور یاد رکھیے یہ یسوع مسیح کی نگاہیں ہم پر ایسی کڑی ہیں, وہ بدی میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمیں بدکاری میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں ایسی کنڈیشن میں سے نکالنا چاہتا ہے. اور میرے عزیزو وہی نگاہیں اس کی تھواتیرا کی کلیسیا پر تھی اور وہی نگاہیں آج اس کی سالٹ آف دی ارتھ چرچ کی کلیسیا پر ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. کیپ ان یور مائنڈ, آپ اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے کہ اس کی آنکھیں اس قدر پاک ہیں, آگ کے شعلہ کی مانند ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. سو اپنے اندر معافی, اپنے اندر توبہ کی آگ کو لگا لیجئے.
تاکہ آپ جب زندہ خدا کے سامنے آئے تو گناہ کا اقرار کریں، اپنے آپ کو توبہ کے اندر لا کر اس کے قدموں میں جھکے اور اپنا آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیجیے، اپنا آپ اس کے سامنے گرا دیجیے، کیونکہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی آنکھیں تو ہمیں دیکھتی ہیں، پرکھتی ہیں، اور نہ صرف پرکھتی ہیں بلکہ وہ ہمارے اوپر اپنی کڑی نگاہ رکھتا ہے جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ سو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، باز رہنا ہے، تاکہ اس کا پیار اور اس کا فضل ہمارے ساتھ رہے۔ اب اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو کلیسیوں کو خط لکھے گئے ہیں وہ ایک ہی پیٹرن پر لکھے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یسوع مسیح کی جلالی حالت، اس کے بعد کلیسیا کے اچھے کاموں کی تعریف، پھر شکایت بیان کی گئی ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس بات پر غالب آ جاتے ہیں، شکایت پر غالب آ جاتے ہیں، تو پھر انعام ملے گا۔ اور آخر میں ہر کلیسیا کو یہی کہا گیا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ کانوں والے سن سکتے ہیں، بغیر کانوں والے نہیں۔ آپ کہیں گے بھی میرے کان تو بڑے سلامت ہیں اور بالکل اچھے ہیں، ہے نا؟ یاد رکھیے ان کانوں سے ہم کیا سنتے ہیں وہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان کانوں سے ہماری کیا اٹریکشنز بنتی ہیں، ہم نے اس پر دھیان دینا ہے۔ اس کی تعریف سن لیجیے، یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے میں تیرے کاموں، پہلے نمبر پہ کیا دی؟ میرے ساتھ لگیے، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدا دیکھتا ہے۔ اکثر ہم دعاؤں میں بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم دعا میں اپنے اچھے کام یاد کراتے رہتے ہیں۔ خدا تجھے پتا ہے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ یاد ہے نا بائبل مقدس میں وہ واقعہ یاد ہے جب دو لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو فریسی ہوتا ہے، بڑھیا دعا کرنے والا مذہبی لیڈر، وہ آگے جا کر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا او خداوند میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں دانے کی بھی دیتا ہوں، میں غریبوں کو بھی یاد رکھتا ہوں۔ یہ اکثر ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہے، او خدا میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن میرا مطلب مجھے حاصل نہیں ہوتا، میری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ خدا سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ تھواتیرا کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو، میں واقف ہوں تیرے کاموں سے، اچھے ہیں تب بھی میں واقف ہوں، برے ہیں تب بھی میں واقف ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں اگر اچھے کام کرتے ہیں تو یاد نہ کروا اس کو، اور اگر برے کام کرتا ہے تو اس کے سامنے جھک جا اور مان لے۔ ہم کئی دفعہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں، اس کے سامنے بھی خدا تجھے پتا ہے نا، لیکن خدا کو کیا نہیں پتا؟ انہیں کو کیڑی گل رکی ہے، خدا تجھے پتا ہے نا، اور نہیں مانو یہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے، یہ میرا قصور ہے یہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے سے تیرے خلاف بات ہوئی ہے مجھے معاف کر دے، مان لے، اقرار کر لے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے تھواتیرا کو میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور چرچ آپ کے کاموں اور میرے کاموں سے بھی خدا واقف ہے۔ پھر کلام کہتا ہے تیری محبت سے بھی واقف ہوں، تو بڑی محبت کرتا ہے، تیرے کام بھی اچھے ہیں اور تیری محبت بھی کمال ہے، تو محبت بھی بڑی اچھی کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے تیرے ایمان سے بھی واقف ہوں، تیرا ایمان بڑا زبردست ہے۔ ہم نے پچھلے پرگمن کی کلیسیا میں پڑھا ان کا ایمان کیسا تھا،
शैतान के तख्त गाह में वो रहते थे, लेकिन ईमान उनका कायम था। तवतीरा का कलाम भी जो ईमान है वो कायम है। कलीसिया का ईमान बड़ा जबरदस्त है। कामों को भी जानता हूं, तेरी मोहब्बत से भी वाकिफ हूं, तेरा ईमान भी मैंने परखा है, तेरा ईमान भी बड़ा जबरदस्त है। और फिर चौथी बात, और तेरी खिदमत से भी वाकिफ हूं, तेरी खिदमत का भी मुझे पता है, तू बढ़ चढ़ कर खिदमत करता है, तू अपने वसाइल में रहते हुए अच्छी खिदमत सर अंजाम देता है। और तेरे सब्र से भी वाकिफ हूं, तू बड़ा साबर है, तू बड़ा सब्र करने वाला है, तू रुक जाता है, तू ठहर जाता है, तू जल्दबाज नहीं है, तू सब्र करता है, तंगी में भी सब्र करता है, अच्छाई में भी सब्र करता है, तू मुखालफत में भी सब्र करता है। क्योंकि कलाम ने अपने पिछले दिनों में आप सीखा कि सब्र क्या पैदा करता है? पुख्तगी पैदा करता है, और पुख्तगी उम्मीद पैदा करती है, और उम्मीद शर्मिंदा नहीं होने देती। सब्र से भी वाकिफ, ये 5 चीजें कमाल है। तेरे कामों से भी वाकिफ हूं, तेरे ईमान से भी वाकिफ हूं, तेरी मोहब्बत से भी वाकिफ हूं, तेरी खिदमत से भी वाकिफ हूं, तेरे सब्र से भी मैं वाकिफ हूं। तू तो कमाल है, तू जबरदस्त है, तू इन सारी बातों में मेरे साथ साथ चलता है। ओ मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू बड़ा अच्छा है, चर्च तू बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। शिकायत क्या है? मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। अभी इजबल जो है ये सिंबॉलिक है, ये एक पुराने अहदनामा की मलका का नाम है, और ये मलका जिंदा खुदा के खिलाफ थी, उसके बंदों के खिलाफ थी, बाल की पुजारत थी, यसीदतों की पुजारत थी, और ना सिर्फ पुजारी थी, ना सिर्फ उसकी पूजा करती थी, बल्कि ये पेड़ नबी रखे हुए थे। पेड़ नबी वाला क्या होते हैं? जिनको पैसे देकर अपनी मर्जी की नबूवतें खिलाती थी, पैसे देकर अपनी मर्जी की का कलाम जारी करवाती थी, और जिंदा खुदा पर किसी तौर पर ईमान नहीं रखती थी। आइए जरा पुराने अहदनामा में इसके बारे में जरा सीखें, देखें। ये जो खातून है सलातीन की किताब में मिलेगी, 2 किंग्स में, 2 सलातीन 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत है। ये उसकी अपीयरेंस है। 22वीं आयत में लिखा है, और यूराम ने याहू को देखकर कहा, ए याहू खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी मां इजबल की जिनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं, तब तक कैसी खैर? इसका मतलब है कि जादूगरियां जहां होगी वहां खैर नहीं हो सकती, जहां जिनाकारियां होगी वहां खैर नहीं हो सकती। और ये इजबल जो थी ये इस बात की माहिर थी, ये बुतों की पूजा करने की माहिर थी, बुतों की पूजा करना इसे पसंद था। और थवतरा की कलीसिया को कहा जा रहा है कि तूने इजबल को रहने दिया, यानी कि इजबल कोई वो पुरानी इजबल नहीं आ गई थी, उसकी तालीम आ गई थी, उस तरह के काम करने वाले चर्च के अंदर शामिल हो गए थे, और शिकायत की जा रही है कि तूने ऐसे काम करने वालों को रहने दिया। इसका मतलब है खुदा सख्ती से कहता है थोड़े हो जाओ, पर ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में से निकाल दो। ऐसे लोग जो आपको बुतों की परस्तिश करने और गैर मबूदों के सामने झुकने या बुतों की कुर्बानियां खाने पर मजबूर करें, या आपको तालीम दे, निकाल दीजिए,
ان کو اپنی زندگی میں سے، روحانی زندگی میں سے، جسمانی زندگی میں سے نکال دیجئے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ایک خدا ہے، اور اسے ہماری روحانیت، اسے ہماری روحانی زندگی بڑی پیاری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع رہیں جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ ہلیلویا! کہتا ہے اس کے تابع رہیں جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جو ہمارے کاموں کو جانتا ہے، جو ہمارے کاموں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ جانتا ہے ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وہ روز ہماری ساری بدکاری کو معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کے تابع رہے، اس کے تابع رہے جو ہماری خدمت، ہماری محبت، ہمارے صبر سب کو جانتا ہے۔ اس کے تابع رہے جو ہمیں اندر سے اور باہر سے جانتا ہے۔ ایزبل کی تعلیم کے تابع لوگوں کو اپنی زندگی میں مت رہنے دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہلے سلاطین میں جائیں گے تاکہ اس ملکہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اور ہم سیکھ لیں۔ پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بت پرستی کرتی اور کرواتی تھی۔ ذرا دیکھیے گا 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں، کتنے جی نبی؟ بال کے 450 نبی اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دیں۔ ایلیا نبی اخیب بادشاہ جس کی بیوی کا نام ایزبل تھا، اخیب بادشاہ کو، شاہ اسرائیل ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اس کی بیوی بال کی پجاری، اس کی بیوی یسیرت کی پجاری، اور نہ صرف پجاری بلکہ اس نے آگے سے نبی، جھوٹے نبی ہائر کیے ہوئے تھے۔ بال کے لیے 450 یعنی کہ 450 اور یسیرتوں کے لیے 400، اس کا مطلب ہے 950 جھوٹے نبی جو اس کے دسترخوان سے کھاتے تھے، یعنی کہ ایزبل ان کو فیڈ کرتی تھی، انہیں پیسہ دیتی تھی، انہیں پالتی تھی کہ بال کی بات کرو، بال کی نبوتیں کرو۔ آج بھی ذرا غور کیجئے، میں اسی لیے بار بار چرچ کو الرٹ کرتا ہوں، آپ کو نجات کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، لیکن آج بھی آپ کو بہت سارے جھوٹے لوگ، بہت سارے جھوٹے خادم صرف آپ کو بدروہوں میں پھنسا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تیرے اندر بدروہ ہے، تیرے اندر تویز کا گاہ ہے، تیرے اندر جادوگری ہوئی ہے، آپ کو اس سے باہر نکلنے نہیں دیتے، آپ کو اس سے باہر آنے نہیں دیتے۔ اور یہ ایزبل کی جو تعلیم تھی یہی تھی کہ لوگوں کو بال کا پجاری بنا دو، لوگوں کو شیطان کا پجاری بنا دو، لیکن آسمان کا خدا ہمیشہ سے اپنی کلیسیا کی فکر کرتا ہے، اور وہ تھواتیرا کے زمانہ میں بھی اپنی کلیسیا کی فکر کرتا تھا۔ آج 2024 میں بھی وہ اپنی کلیسیا کی فکر کرتا ہے۔ وہ تب بھی کہتا تھا کہ ایزبل کی تعلیم کو کلیسیا میں سے نکالو، اور وہ آج بھی کہتا ہے ایزبل کی تعلیم کو کلیسیا سے نکالو، ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ہمیں قربانیاں نہیں کھانی، ہمیں بتوں کی قربانیوں میں شریک نہیں ہونا، ہمیں خدا کے پیالے اور شیطان کے پیالے میں بیک وقت نہیں شامل ہونا۔ مجھے اور آپ کو نقصان اٹھا لینا ہے، ہمیں اپنا ذاتی نقصان کر لینا ہے، لیکن ہماری زندگی کا ایک ہی وتیرہ ہو، جان جائے تے جائے پر ایمان۔ ہاللیلویا! ہمارا ایمان یسوع پر قائم رہے گا، ہمارا دل نہیں گھبرائے گا، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے کر گیا، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیوں گھبرا جاتے ہو؟ کیوں فٹافٹ ان باتوں کا یقین کر لیتے ہو؟ کیوں اپنی کمیوں کو دور نہیں کرتے؟
آپ کو پتہ ہے اس میں مزہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کہتا نا تیرے سے کسی نے کچھ کر دیتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ الزام کسی اور پہ لگنے میرے سے تھوڑی لگنے ہے نا؟ الزام کس پہ لگ رہا ہے؟ کسی اور پہ. کسی نے کر دیا ہے، کاش کوئی میرے نہ ہوئے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر، آپ ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یاد رکھیے یہی سب سے بڑی انجیل کی تعلیم ہے. اپنا انالیسس کیجئے، اپنی غلطی مانیے، خود اقرار کیجئے، دوسروں کی طرف مت انگلی اٹھائیے، دوسروں کو مت قصوروار ٹھہرائیے، دوسروں کو مت گناہگار ٹھہرائیے، اپنی ذات کی طرف دیکھیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. اب یہ ایزبل بت پرستی کرتی تھی، بتوں کی قربانیاں کھانے کے لیے کہتی تھی، اور یہی بات تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر موجود تھی. اب سنیے، آپ کہیں گے جی ہمارے تو یہاں پہ مندر ہی نہیں ہے، ہم کیسے بتوں کی پرستش کر سکتے ہیں؟ سنیے گا، بڑی خوبصورت بات ایک گورے نے کی. وہ انڈیا میں تھوڑی دیر کر کے آیا منادی، پھر پاکستان میں آ گیا. اس نے کہا بھائی میں نے یہ بات سنی. اس نے کہا ہندو کیا بت پرستی کرتے ہوں گے جو یہاں پہ ہے؟ ہم نے اس سے پوچھا بھائی ہمارے ہاں تو کوئی بت پرستی نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو کوئی بت نہیں ہے. اس نے کہا ہندو بت کھڑا کر کے اس کی پرستش کرتے ہیں اور تم لوگ لٹا کر قبروں کی پرستش کرتے ہو. دربار کیا ہے؟ کیا ہے؟ بت پرستی ہے. تو عزیز بھائی بہن آؤ نکلے، ہم ایک نمونہ بنے، ہم نمونہ بنے، یسوع مسیح کی خاطر اپنے آپ کو پیش کریں. ایزبل لوگوں کو اسی کام پر لگاتی تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا. ذرا دیکھیے دوسرا سلاطین 9واں باب، دوسرا سلاطین 9واں باب سنیے گا ایسے کام کا نتیجہ کیا نکلا. شاباش. پریز دی لارڈ. دوسرا سلاطین 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا. یہ اس کی بت پرستیوں کا نتیجہ تھا، یہ اس عورت کی بت پرستیوں کا نتیجہ تھا. چرچ بی کیئرفل، اس کا نتیجہ بت پرستیوں کا نتیجہ خطرناک نکلنے والا ہے. اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا. اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یربان کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مدد کر دوں گا. اور 10ویں آیت ہے، ایزبل کو یزریل کے علاقہ میں کتے کھائیں گے. بت پرستی کا انجام دیکھ لیجیے. اور ایزبل کو یزریل کے علاقہ میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے. پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگ گیا. یہ نبوت تھی، یہ اس بت پرستی کا انجام تھا کہ میں اخیب کے گھرانے کے تمام لڑکوں کو بھی مار دوں گا اور اس عورت کو کتے کھائیں گے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اخیب کی بیوی جس کا روب ہے بادشاہ پر بھی اور ان 900 نبیوں پر بھی، بال کی پجاری ہے، یسیرت کو مانتی ہے، اور اتنا غصہ اتنا قہر کہ جب ایلیا نے ان نبیوں کو مارا تو اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا پیغام دے دو ایلیا کو، اگر میں نے اس کا حال بھی ایسا نہ کیا تو دیوتا اس سے زیادہ مجھے سزا دے. ابلیس ہمیں بڑا دلیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس
یہ دلیری بڑی خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ ایزبل کو نکالنا ہے، اس لیے ایزبل کی ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایزبل کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے تاکہ ایزبل کا کوئی سزا کا حکم میرے اوپر بھی نہ ہو جائے جیسے پرانے زمانے میں وہ۔ اور کیا کہا گیا؟ اس کی لاش کو کتے کھائیں گے۔ اور پھر 9 باب کی 30ویں آیت میں ذرا آ جائیے۔ اور جب یہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ میں ملکہ ہوں، میں بات کیا ہوں، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور وہ آنکھوں میں سرما تیار ہو کر بال چال بنا کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ اور یہو جب آیا، نیا بادشاہ آیا، اور جیسے ہی یہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری، اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ یہ نئے بادشاہ یہو نے کہا نہیں، میری طرف کون ہے؟ تو لکھا ہے تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ذرا غور کیجئے، یہ خواجہ سرا جو ہوتے تھے نا، کون ہوتے ہیں خواجہ سرا پتہ؟ ہاں جی، یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خسرے، جنہوں نے اسی خسرے کرنے ہیں، ان کو انگریزی میں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ خواجہ سرا یہ اکثر بادشاہ جو تھے نا، وہ اپنی شہزادیوں اور اپنی ملکاؤں کی حفاظت کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو اٹھنا بیٹھنا ناز و نخرہ اتارتے تھے۔ تو ان میں 2 طرح کی خصوصیات تھی۔ ساتھ میں وہ بادشاہوں کی بیویوں کو، شہزادیوں کو ٹرینڈ کرتے تھے، بندے دا بندہ تے بیوی دی بیوی ہے، ان میں دونوں طرح کے گن تھے۔ اس لیے ملکاؤں اور شہزادیوں کے ارد گرد، آستر ملکہ کے ارد گرد کی آپ کو پتہ ہے خواجہ سرا نظر آئیں گے آپ کو۔ فرعون کی بیوی کے گرد بھی آپ کو خواجہ سرا نظر آئیں گے، اور یہاں پر بھی اب نظر آ رہا ہے کہ ایزبیل کے پاس بھی خواجہ سرا ہے، کھڑے ہیں تابعدار اس کے۔ یہو نے کہا میری طرف کون کون ہے؟ اور 2-3 خواجہ سراؤں نے یس میں، ہاں میں سر ہلا دیا، دیکھ لیا، اسے کہا اس کو پھینک دو نیچے۔ میں نے پہلے کہا وہ کیا تھے؟ ہیوی باڈی بلڈر ہوتے تھے وہ۔ عورت اور مرد کی دونوں خصوصیات ان دونوں کے ان کے اندر ہوتی تھی۔ خواجہ سرا تھے نا، انہوں نے کیونکہ وہ طاقتور تھے، انہوں نے ایزبل کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا ذرا دیکھیں گے۔ اس نے اسے نیچے گرا دیا۔ 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیواروں پر اور گھوڑوں پر پڑی، اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ اس کا مطلب ہے وہ گری، مر گئی، اس کا خون دیواروں پر گھوڑوں پر گرا، اور وہ اس کے اوپر سے اپنے گھوڑے دوڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا، فکر چھوڑ دی، کھایا پیا۔ سنیے گا، وہی جو پروفیسی ہوئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور جب یہ اندر آیا تو اسے کھایا پیا، پھر کہنے لگا جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے نا۔ لیکن ہوا کیا؟ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا۔ سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا کہ اس نے یہ خداوند کا وہی سوال ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر خدا کے منہ کی باتیں اس وقت پوری ہوتی تھی تو خدا کے منہ کی باتیں آج بھی وہی پوری ہوں گی۔ اور خدا چاہتا ہے ایزبل کو نکال دو،
बुत परस्ती को निकाल दो, जादूगरी को निकाल दो। ईमान रखने वालों, यीशु मसीह को मानने वालों, बाइबल को मानने वालों, अपनी जिंदगी में से इन इब्लीस के कामों को निकालिए। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे हैं जो आपको जादूगरी की तरफ लेकर जाते हैं, जो आपको तवीज गंडा करने वालों की तरफ लेकर जाते हैं। और मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, बहुत से नाम नहाद बाइबल पकड़ कर घूमने वाले भी यही बातें आप तक पहुंचाते हैं। उन्हें को भी खैर की कोई खबर नहीं है, वह भी आपको इसी चक्कर में डाल देंगे। कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने कुछ कर देता है। मुंडा गल नहीं मनन दिया, कुछ हो गया। कुड़ी मान नहीं रही किसी गल तो ताड़े घर कुछ हो गया। याद रखें, कुछ नहीं हुआ। अगर आप यीशु के बंदे हैं, अगर आप यीशु के मानने वाले हैं, अगर आप सलीब को चूमने वाले हैं, अगर कलाम आपकी जिंदगी में है, अगर आपके बच्चे चर्च आते हैं, अगर आपकी जिंदगी में हर्डल आ गया है, तो याद रखिए कलाम फरमाता है सादक 7 बार गिरता है और खुदा उसे उठा कर करता है। ये गिरना उठना बात है। और पाउल कहता है मैंने बढ़ना और घटना सीखा है। इसका मतलब दोनों चीजें साफ साफ है ना? तो फिर जब घट जाए तो ये ना कहे और मर गए और लुटे गए और ये किसी पर इल्जाम ना लगाए। अपनी जांच करें और जहां पर कमी है वहां पर रिपेयरिंग करें, आप भी सब कुछ ठीक कर देगा। आमीन आमीन हालेलुया। सो इस औरत की तासीर काम कर रही थी थवातीरा की कलीसिया में, और आज के दौर में भी ये तासीर काम करती है। खुदावंद की आवाज आपके लिए और मेरे लिए है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत को जानता हूँ, मैं तेरे ईमान को जानता हूँ, मैं तेरी खिदमत को जानता हूँ, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ। पर ये इज़्बल को निकाल अपने अंदर से, इस इज़्बल को अपनी जिंदगी में से निकाल जो तुझे खुदा के खिलाफ करती है। आइए खुदा की मुखालफत छोड़कर यीशु मसीह के हक में अपना आप सरेंडर कर दे, क्योंकि उसके बगैर चारा कोई नहीं है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आइए दोबारा से हम मुकाशफा की किताब के अंदर वापस आएंगे। 24 आयत है, मगर तुम थवतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते, हालेलुया कलीसिया, आप खुशकिस्मत हैं अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते, अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते, आप खुशकिस्मत है। लेकिन अगर आप में से कोई एक भी ऐसा है तो आज अपने आप को खुद ही ठीक कर ले। किसी को नहीं पता, लेकिन वो जिसकी आंखें आंख के शोला की मानद है उसे पता है, और उसी ने आज आपको कलाम के वसीला से सिखाया है, वही आज आपको सिखा रहा है हा? और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। सो लिखा है, अलबत्ता जो तेरे पास है मेरे आने तक उसे थामे रहे, जो तेरे पास है उसे थामे रहे। जितना कलाम सीखा है उसको अपनी जिंदगी में रहने दे। ये उल्ट पुल्ट काम करके उस कलाम को रद्द मत कर और अपनी जिंदगी में से निकाल मत, पकड़ी रख। और जो गालिब आएगा उसको क्या बरकत मिलने वाली है, जो गालिब आएगा। 26 में आता है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के माफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। क्या दूंगा जी? इख्तियार दूंगा। आपको इख्तियार मिलेगा, आप बाइख्तियार होंगे, लेकिन पहले गालिब आना पड़ेगा, पहले इस मामला पर गलबा पाना पड़ेगा। पहले गालिब आए फिर आपको इख्तियार मिलेगा। और 28वीं आयत है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और मुकाशफा 22 की 16 के अंदर यीशु मसीह इस बात का ऐलान करता है। मुझ यीशु ने
अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों को गवाही दे। सो वो अपने बारे में ऐलान करने लगा, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे अजीजों, अगर हम इज़बल की इस तासीर को अपनी जिंदगियों में से, अपने चर्च में से, अपने घराने में से दूर कर देते हैं तो आपका इनाम गालिब आने वालों का इनाम होगा। और गालिब आने वालों का इनाम क्या है? मैं तुझे सुबह का सितारा दूंगा, और सुबह का सितारा कोई और नहीं है, सुबह का सितारा मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधेरे, सारी कमियां, सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो नूर है और वो नूर जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप दूसरों को मुनव्वर करने वाले बन जाएंगे। सो अजीजों, मुझे और आपको खुदा के इस कलाम में रहना और सुबह के सितारे को हासिल करना है, यीशु को हासिल करना है, और उसके लिए हमें इज़बल की तालीम को अपनी जिंदगी में से दूर करना है और यीशु की तालीम को लेना है, क्योंकि यीशु की तालीम हमेशा की जिंदगी है। यीशु की तालीम हमें उन घरों में, उन मकानों में लेकर जाएगी जिसका वादा यीशु मसीह ने फरमाया। जरा मेरे साथ कहिएगा, क्या यीशु मसीह ने वादा फरमाया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, ऊंची बात में कहेंगे, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो मैं तुमसे। अजीजों, उन मकानों में जाने के लिए हमें यीशु मसीह के कलाम पर अमल करना है और यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है उसे अपनी जिंदगी में लेकर उसे अपना खुदावंद मानना है, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस जमीन पर रहते हुए बन जाए। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदा के कदमों में चले।